حضرت خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ یہ حضرت علی کے شاگرد ہیں، مولا علی شیر خدا کے شاگرد ہیں۔ اور ایک روایت ایسی ملتی ہے کہ بچپن تھا ان کا تو نبی پاک کے گھر چلے جاتے، تابعی ہے، بہت چھوٹے تھے جب حضور کا وصال ہوا۔ ایک دفعہ امہات المومنین حضرت سلمہ کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بچا ہوا پانی تھا، وہ بھی حضرت حسن بصری اٹھا کے پی گئے۔ حضور علیہ السلام کا جھوٹا لعاب دہن شدہ پینے کا نصیب ہوا۔ ایک مالدار 30 سال کا نوجوان آ گیا، عبد الواحد بن زید۔ حضور میں مرید ہونا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا تو میرا بھائی بن جا، مجھ سے دین سیکھ، مرید ہو کے کیا کرے گا؟ کہنے لگے حضور میں باریکی تک پہنچ گیا ہوں، بھائی تو شریک ہوتے ہیں، تو مجھے بھائی نہ بنائے، مجھے غلام بنائے۔ تابعداری وہی کر سکتا ہے جو غلامی کرے، بھائی تو شریک ہوتے ہیں، وہ تو مقابلہ کرتے ہیں، غلام بنائے۔ تو حضرت عبداللہ واحد بن زید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں کروڑ پتی تھا، ہیرے جواہرات کا تو ٹھکانہ ہی نہ تھا۔ تو حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے تیرا میرا سٹیٹس ایک نہیں، تو مالدار ہو کر میرا غلام کیسے بنے گا؟ تیرے گھر میں تو خود کئی سارے غلام ہیں، تیرا میرا سٹیٹس ایک نہیں۔ میں غریب آدمی ہوں، ایک وقت کھا لیتا ہوں تو 2 وقت بھوکا رہ لیتا ہوں۔ تو شہزادہ ہے، سٹیٹس نہیں بنے گا۔ عبد الواحد بن زید گھر گئے، اپنے غلاموں کو کھڑے کھڑے آزاد کر دی، رشتہ داروں کی لسٹ بنائی، سب کو دعوت کھلائی، جو مال دولت گھر میں تھا وہ بانٹ دیے، باقی پڑوسیوں کو دے دیے، اور جو کپڑے پہنے ہوئے تھے وہ بھی اتار کے صدقہ کی۔ ٹاٹ کا لباس پہن کے حضور حضرت خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے آ کے کھڑے ہو گئے۔ خواجہ حسن بصری نظر اٹھائی، کہا اچھا یہ حال کیسے ہو گیا؟ کہا حضور ہر شے بیچ آیا ہوں۔ کہا کیوں؟ فرمانے لگے آپ نے کہا تھا نا تیرا میرا سٹیٹس ایک نہیں، اب تو ایک ہو گیا ہے نا، اب تو سٹیٹس ایک ہو گیا، اب مجھے غلامی ملے گی۔ آپ نے فرمایا 3 شرطوں پہ قائم رہنا، 3 شرطوں پہ۔ 1، اللہ والوں پہ زندگی میں اعتراض نہ کرنا، کبھی اللہ تعالیٰ کے بندوں پر اعتراض، کوئی چیز نظر آئے تو بھی شکوہ نہ کرنا، سمجھ لینا میرے نگاہ کی غلطی ہے۔ 2، روز اپنے اوپر محبت کرنا، محبت کم نہیں ہونی چاہیے، بڑھنی چاہیے۔ اور 3 فرمایا مجھے کہنے کی ضرورت نہ پڑے، مجھے کہنے کی ضرورت، تجھے اشارے سمجھ لینا چاہیے، تجھے میرے اشارے سمجھ آنا چاہیے۔ حضرت عبد الواحد بن زید کہنے لگے حضور ملے گا کیا؟ آپ نے فرمایا یہ تیرا مطالبہ بھی غلط ہے،
وہ تو بعد کی بات ہے، ملتا کیا ہے؟ غلامی میں آ گئے۔ فرماتے ہیں 30 سال نوکری کی حضرت کی، 30 سال۔ لوگوں نے کہا کہ بابا پھر ملا کیا؟ تو حضرت عبدالواحد بن زید فرمانے لگے تمہارا بھی مطالبہ یہ غلط ہے، یہی تو میں کر بیٹھا تھا۔ لوگوں نے پوچھا ملا کیا؟ آپ فرمانے لگے میرا اس وقت حال یہ ہے کہ لوگ دعا کر کے رب سے لیتے ہیں، میں دعا نہیں کرتا، ابھی میں سوچتا بھی پورا نہیں، میرا رب وہ چیز مجھے پہلے ہی عطا فرما دیتا ہے۔ بغداد کے لوگ کہتے ہیں بغداد میں قحط پڑ گیا تھا، بارش نہیں ہوتی تھی، اکٹھے ہو کر سارے لوگ گئے۔ آپ بغداد آئے ہوئے تھے، لوگ اکٹھے ہو کر گئے، کہا حضور بارش نہیں ہو، مہربانی فرمائے۔ تو کہتے ہیں لوگ آ کے بارش نہیں ہوتی، لوگ آ کے بیٹھے ہیں میرے پاس بارش کی دعا کرنے۔ تو حضرت عبدالواحد بن زید رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے اے اللہ تجھے پتا ہے یہ میرے دروازے تک پہنچ گئے، یہ مجھ تک پہنچ گئے اور ابھی تک بارش نہیں آئی۔ لفظ معلوم ہے کیا ہے؟ کہنے لگے تجھے واسطہ میری اس عقیدت کا جو مجھے حضرت حسن بصری کے ساتھ ہے، اس عقیدت کا واسطہ مجھے رسوا نہ کر۔ انہیں بھیجا کیوں تھا اگر بارش برسانی نہیں تھی؟ دعا بھی دیکھیں محبت کے رنگ میں، دعا ہو رہی ہے محبت کے رنگ میں، اور واسطہ بھی محبت کا دیا جا رہا ہے۔ بغداد کے لوگ کہتے ہیں بس حضرت کے جملے بھی پورے نہیں ہوئے تھے، رب کریم نے بارش عطا فرما دی، جملے بھی پورے نہیں ہوئے، اللہ نے بارش دے دی۔ محبت سے، پیار اپنے رب سے۔ اس بات کو لے کر مجھے علامہ اقبال صاحب کے وہ الفاظ یاد آتے ہیں کہ خود کو اتنا بلند کر کہ خود خدا بولے بندے تیری رضا کیا ہے۔ اپنے رب سے لو لگائیں، اس کے عشق میں فنا ہونے کی کوشش کریں۔ وہ بے زباں جانور کی سن لیتا ہے، کیا ہماری نہیں سنتا؟ وقت کم ہے، زندگی تھوڑی ہے، معلوم نہیں کب تک ہم اس زمین پر رہیں گے۔ جانے سے پہلے اپنے رب کی، اپنے مالک کی محبت دلوں میں اتاریں۔ اگر آپ کے دلوں میں اس کی محبت ہے تو اس کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں۔